दवाई है जो शुगर के मरीज देते हैं, डायबिटीज टाइप 2 के, तो इतनी बीज जामुन के और एक इतनी छोटी सी गोली एक बराबर है। तो ये नया असबाब है साइंस इजाद की। डाइजैक्सिन एक गोली है जो कि दिल के अमराज में ली जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, ये दिल के अमराज सिचुएशंस है उसमें खाई जाती है। डिजिटलिस लेनाटा ये वो पौधा है जिससे डाइजैक्सिन बनाई जाती है। इसी तरीके से मलेरिया की क्यूनिन है, ये क्यूना एक दरख्त है, उसकी बार्क यानी छाल से बनती है। और जब ये पता चला कि इस दरख्त की छाल से ये मलेरिया की दवाई बन रही है, वो दरख्त ही नापैद हो गया, इतना ज्यादा काटा जाने लगा। तो ये हर्ब्स एंड शर्ब्स ही हैं जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चला रही हैं। और 25% दवाइयां वो रेन फॉरेस्ट से ही आती है, जिनमें आर्थराइटिस की दवाई है हड्डियों की, इसके अलावा कैंसर की दवाइयां हैं, मलेरिया की दवाइयां हैं, ये रेन फॉरेस्ट से ही आती हैं। तो अमेज़न इज एनरिच्ड विद मेडिसिन्स। इसके अलावा बास कबाइल ने अमेज़न के अंदर ज़राअत के मुनफरिद, यूनिक और नए तरीके भी इजाद किए, जिनमें यानोमामी एक कबीला था जिसने स्लैश एंड खार ये एग्रीकल्चर का एक तरीका निकाला, जिसकी मदद से उन्होंने बहुत सी अच्छी प्रोडक्शन दी। अमेज़न के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट वो रबड़ है। यहां पर रबड़ के दरख्त मौजूद हैं जिनसे रबड़ निकलता है और फिर उसको रबड़ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये जाता है जनाब, और इस रबड़ से फिर टायर और दीगर चीजें बनाई जाती हैं। अमेज़न के अंदर एक इंतहाई पुरस्कार चीज वो अमेज़न रिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जब दरख्तों को काटा गया और आसमान से ड्रोन के जरिए तस्वीर ली गई तो पता चला ये पुरस्कार किस्म के रिंग्स, ये गोले बने हुए, और ये तकरीबन 4500 की तादाद में अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। कब बने, किसने बनाए, मकसद क्या था, साइंस अभी तक ये नहीं जान सकी। हो सकता है कोई कुल्ट हो, कोई रिचुअल हो, कोई रस्म हो, कोई रूहानी किस्म की चीज हो, या कोई मजहबी कंसर्न हो कि ये रिंग्स बनाए गए थे। अंदाजा है कि अमेज़न में 400 अरब दरख्त मौजूद हैं और ये रोजाना 20 अरब टन पानी वो हवा की तरफ छोड़ते हैं। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हर मिनट में 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना अमेज़न के दरख्तों को काट दिया जाता है। और 17% अमेज़न का जो फॉरेस्ट है वो कट चुका है। ये पूरे फ्रांस मुल्क के बराबर है। अमेज़न रिवर, अमेज़न का दरिया, दुनिया के तमाम फ्रेश वाटर का 20% इस अमेज़न रिवर में है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, इस पे साइंस को इख्तलाफ है। हो सकता है वो मिस्र का दरिया नील हो, या हो सकता है ये अमेज़न का अमेज़न रिवर हो। जिस तरह पाकिस्तान में दरिया सिंध बड़ा दरिया है और इसके कई मुआविन दरिया मौजूद हैं, इसी तरीके से अमेज़न के 1100 मुआविन दरिया मौजूद हैं, जिनमें से बाज की लंबाई तो 1500 किलोमीटर है। और इन्हीं दरियाओं, नदी नालों की वजह से अंदर जितने भी निबातात हैं, जानवर हैं, इनकी पानी की और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती है। यानी ये बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ वो बॉइलिंग वाटर है। यानी ये इतना दर्जा हरारत बढ़ जाता है इस जंगल का कि ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और ये पानी बॉयल करता है। बाकायदा बॉइलिंग वाटर दरिया के अंदर नज़र आता है। और बास सुपरस्टिशियस किस्म के लोग वो अजीब अजीब तोहमात में पढ़कर अपने मुर्दों को उस पानी में डालते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म की अजीब व गरीब रसूमात उस बॉइलिंग वाटर, वो उबलते हुए पानी में, जो कि नेचुरल है। और इसकी कोई वजह भी कोई साइंस इतनी दरियाफ्त नहीं कर पाई कि ये वॉल्केनोस की वजह से होता है या ये वाकई पानी बॉयल हो जाता है। और बहुत से सयाह, टूरिस्ट इस बॉइलिंग वाटर को देखने के लिए दुनिया से आते हैं और अमेज़न को विजिट करते हैं। और अमेज़न में एक इंतहाई पुरसरार चीज वो वॉकिंग ट्रीज हैं, चलते हुए दरख्त। ये दर हकीकत पाम ट्रीज हैं जो 25 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं। पूरा दरख्त दे आर अबव द ग्राउंड। इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे पैर हैं, ये पाँव हैं और ये चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ट्रंक तो वही मौजूद है, कब दरख्त चल तो नहीं सकते। वैसे अगर दरख्तों की बात की जाए तो अमेज़न तो लैंड ऑफ जाइंट्स है, जिन्हों का देश है। इतने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ब्राजीलियन ग्रेप ट्री भी है, बड़ा अजीब दरख्त है। आप देख सकते हैं इसके तनों के अंदर शाखों के साथ छोटे छोटे ग्रेप्स यानी अंगूर जैसे फल लगे हुए हैं। ये काटे जाते हैं, खाया जाता है, जैम जेली इनका भी बनता है। और अमेज़न के दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, उनकी शाखें और पत्ते इतने बड़े बड़े कि कनोपी बन गई है। जिस तरह शादी में कनोपी नहीं लगाई जाती, वो पूरी कनोपी बन गई है। और वो कनोपी इतनी गहरी है कि सूरज की रोशनी वो जंगल के फर्श पर पड़ती नहीं है, वह अंधेरा ही रहता है। और इतनी थिक है वो कि जब बारिश का पानी ऊपर गिरे
تو اس کو زمین تک آنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں، اور بعض درخت وہ 200 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہیں۔ لینڈ آف جائنٹس کی ہم نے بات کی۔ اب یاد رکھیے، انسان آکسیجن اندر لے کر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، جبکہ درخت اس کا الٹ کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کر جاتے ہیں اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں، یعنی زمین کے اندر یہ گندی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو اپنے اندر لے جاتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 2 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گندی گیس یہ یہاں پر ایمیزون میں سٹور ہو جاتی ہے، اور اس سے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور یہ آلودگی کے مسائل جو دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ جنگل کتنا ضروری ہے۔ یہاں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ سن 2024 میں 62,000 سکوائر میٹر کا علاقہ جل گیا۔ ویسے تو سبزے کی کثرت، گیلی اور نمی فضا کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے یہاں پر آگ لگتی نہیں ہے، لیکن جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش نہیں ہوتی تو سوکھا ہو جاتا ہے سارا کچھ، پتے، جڑیں، درخت وغیرہ، ذرا سی چنگاری آگ کو بھڑکا دیتی ہے، اور پھر وہ آگ بڑی جلدی سے پھیلتی ہے۔ یہ جنگل کی آگ ہوتی ہے، اسے کنفلیگریشن بھی کہا جاتا ہے، ایک دم ایک درخت سے دوسرے درخت اور پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آگ لگ جائے تو ستمبر تک چلتی ہے، ستمبر میں پھر بارشیں ہو جاتی ہے، اور نیچرل وے سے اٹ ایکسٹنگوشز دی فائر۔ بارش بہت ضروری ہے، لیکن ماہرین کے مطابق پہلے سے اب اگر دیکھا جائے تو ایمیزون میں 70% بارشیں کم ہو گئی ہیں، جو کہ ایک الارمنگ الرٹ ہے۔ اس جنگل کا اپنا الگ موسمی نظام ہے، 2 سیزن ہوتے ہیں، ایک ویٹ سیزن، ایک ڈرائی سیزن۔ ویٹ سیزن یہ دسمبر سے مئی تک رہتا ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، ندی نالے، ایمیزون ریور اوور فلو ہو جاتا ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے فرٹیلٹی، زرخیزی بڑھتی ہے، کھانے کو ہوتا ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو ڈرائی سیزن ہے وہ جون سے لے کے دسمبر تک ہوتا ہے، اور یہ یہاں کے جانوروں کے لیے ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائی سیزن ہوتا ہے اور اس طریقے سے خوراک اور پانی مل نہیں رہا ہوتا۔ ایمیزون کی پرسرار کہانیوں میں بولیویا کا جوناتھن ہے، جو 31 دن کے لیے وہاں گم گیا۔ یہ یہاں شکار کھیلنے گیا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ایمیزون کا خطرناک جنگل تھا، اور جوناتھن تھا، اس کی ٹانگ کا ٹخنا بھی ٹوٹ گیا، ایک کارتوس صرف اس کے پاس تھا، جسے اس نے جنگلی خنزیروں کو دور بھگانے کے لیے استعمال کر لیا۔ 31 دن کے بعد جب اس کو دیکھا گیا، اس کا 17 کلو وزن کم ہو چکا تھا، اور یہ نفسیاتی ایک اثر میں تھا۔ ابھی امید کی جاتی تھی کہ نفسیاتی اثر سے باہر آئے گا تو ایمیزون کے بارے میں کچھ جدید اور نئی باتیں بتائے گا، تاکہ ایکسپلوریشن میں مدد مل سکے۔ کولمبیا کا طیارہ تباہ ہوا تھا 13 سالہ لیزلی کے ساتھ، اس کے 4 بہن بھائی وہ بھی اندر گم گئے۔ یہ بھی ایک بڑے عرصے کے لیے ایمیزون کے جنگل میں رہے، انہوں نے بھی اندر بہت سے عجائبات دیکھے۔ بعد میں ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ایمیزون کے اندر ان چھوٹے چھوٹے 4 بچوں نے کیا دیکھا اور کس طریقے سے یہاں پر زندگی گزاری۔ لیزلی کو ویسے بھی عادت تھی، اس کے والدین جب جاب کرنے چلے جاتے تھے تو پیچھے وہ اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی، اور اسی ایک روٹین کے تحت جنگل کے اندر گم جانے کے بعد اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا۔ 2024 میں بی بی سی کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ یہاں پر 2500 سال پہلے ایمیزون کے نیچے ایک مکمل شہر آباد تھا، اور جو 1000 سال تک رہا، اور اس شہر میں پلازاز بھی تھے، جدید گھر بھی تھے، اور وہاں پر سیریمونیل پلیٹ فارمز بھی تھے، جس کو آپ بینکوٹ ہال یا شادی ہال بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پر سیلیبریشنز کی جاتی تھیں، اور پھر شاید کوئی والکینو، آتش فشاں کا کوئی عمل ہوا، اور یہ شہر صفا ہستی سے مٹ گیا۔ اس کو گارڈن سٹی کا نام دیا گیا تھا، اور اسی جگہ سے ایک زبردست دریافت بھی ہوئی، اور وہ تھی ADE، ایمیزونین ڈارک ارتھ، جسے بلیک گولڈ بھی کہا گیا، کالے رنگ کا سونا۔ دس از ایکچولی لیئر آف چارکول بلیک سوائل۔ یہ 12.5 فٹ کی ایک زمین کی چیز ہے جس میں بہت زیادہ زرخیزی پائی جاتی، اور یہ کیسے بنی، بہت سی تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمیزون کے لوگوں نے جو ٹریش پھینکا تھا، جو گند پھینکا تھا، یہ لیئر خود بخود بنتی چلی گئی، اور آج یہ پوری دنیا کے اندر بلیک گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور بہت سے ہارٹی کلچر ایکسپرٹس اور یہ باٹنی کے لوگ جو ماہرین ہیں، وہ اس بلیک گولڈ کو بنانے کے درپے ہیں کہ اس کو ہم بنائیں، پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ زراعت آگے سے آگے بڑھے۔ پورے ایمیزون کے اندر یہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ADE ایمیزونین ڈارک ارتھ کے اندر
ہولڈنگ کیپیسٹی، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یہ پانی کو سنبھال سکتی ہے۔ ایریشن یعنی ہوا کے اندر باہر جانے میں جو زمین میں جاتی اور آتی ہے اس پروسیس کو سٹریم لائن کرتی، اور نیوٹرینٹس کو یعنی اہم اجزاء کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو امیزون کے لوگ باہر کے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھتے، کچھ اچھا ہی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، امیزون میں کچھ لوگ گئے اور جب وہ واپس آئے تو امیزون کے رہنے والے جو باہر والوں کے ساتھ تعلق میں آئے تھے، آدھا قبیلہ ان کا مر گیا نمونیے سے، فلو سے، کف سے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر یہ بیماریاں نہیں تھیں، جبکہ باہر والے جب امیزون میں گئے انہوں نے اپنی یہ بیماریاں ان کو دے دیں۔ کیسے دیں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر ان بیماریوں کے خلاف ریزسٹنس آ گئی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پر موجود ہیں نا شہر کے اندر، تو یہ بیماریاں عام ہیں، کسی کو فلو ہے، کسی کو کف ہے، کسی کو نمونیا ہے، تو پھر یہ ہمارے اندر ریزسٹنس آ جاتی ہے، ہماری قوت مدافعت ان بیماریوں کے خلاف ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر چونکہ ان بیماریوں کی ریزسٹنس اور قوت مدافعت نہیں تھی، وہ انہیں لگ گئیں اور اس طرح وہ وائپ آؤٹ ہو گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ قدرت کا ایک زبردست نظام ہے کہ جو بیماری ہوتی ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے جسم کے اندر بھی اس کے خلاف قوت مدافعت آ جاتی ہے۔ تو امیزون کے اس عظیم الشان جنگل کے بارے میں آپ نے سنا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے رہیے، خوب ذکر خدا کیجیے۔ اللہ